الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری جانب سے آپ سب کو السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج اپنے تمام ہم وطنوں سے، پاکستانی عوام سے کچھ گزارشات کرنا چاہوں گا، اس امید کے ساتھ کہ میرے اہل وطن نہ صرف میری گزارشات کو غور سے سنیں گے بلکہ میری گزارشات پر عمل بھی فرمائیں گے۔ آپ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، محسوس کرتے ہیں کہ وطن عزیز پاکستان کے اندر، پاکستانی قوم کے اندر بہت ساری خرابیاں موجود ہیں، باوجود اس کے کہ ہمارے پاس زندگی گزارنے کا ایک بہترین بلکہ کائنات کے اندر بے مثال لایہ عمل موجود ہے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں بحیثیت مسلمان ایک سپرلیٹو قسم کا بے مثال راہبر اور رہنما بھی عطا فرمایا ہے، جو اس دنیا فانی سے انتقال کر جانے کے باوجود تا دم قیامت ہماری راہبری اور رہنمائی کرتے رہیں گے۔ اور پھر ہمیں پاکستان کی صورت میں اللہ رب العزت نے دنیا کی بہترین رہائش گاہ، دنیا کی بہترین مملکت عطا فرمائی ہے، جہاں ہم اپنی مرضی کے ساتھ اپنی زندگیوں کو گزار سکتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں، سنتا ہوں، ہر طرف ایک ہی رونا رویا جاتا ہے کہ پاکستانی قوم کا کوئی حال نہیں، پاکستان کا کوئی حال نہیں۔ میں آپ سب سے پوچھتا ہوں کہ آخر پاکستانی قوم کی، پاکستان کی بدحالی کی وجوہات کیا ہیں؟ پاکستان اور پاکستانی قوم کی بدحالی کا ذمہ دار کون ہے؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ یقیناً اس پاکستانی قوم کے کو ہی مورد الزام ٹھہرائیں گے، کیونکہ یہ حقیقت بھی ہے کہ اگرچہ پاکستان کے اندر خرابیاں ہیں، اگرچہ پاکستانی قوم کے اندر خرابیاں ہیں، تو اس کے ذمہ دار میں اور آپ، پوری پاکستانی قوم ہے۔ یہاں میں خصوصی طور پہ ان صاحبان کو عاجزانہ اور تحسینانہ سلام پیش کرنا چاہوں گا، جو ہر دم، ہر لحظہ، ہر پل، ہر حال میں برائی سے، بدی سے
لاقانونیت سے بچتے ہوئے ایک بہترین شہری ہونے کا کردار ادا کرتے ہیں، کسی جرم کو کہ وہ سہولت کار نہیں بنتے اور کوئی جرم وہ خود نہیں کرتے، بلکہ اس ملک اور قوم کی اصلاح اور فلاح کے لیے اپنا اہم ترین کردار ادا کرتے ہیں۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ یہ تو بالکل ایک اٹل حقیقت ہے کہ اگر پاکستان کے اندر خرابیاں ہیں، پاکستان کے اندر برائیاں ہیں اور پاکستانی قوم کے اندر کوتاہیاں ہیں، سستیاں ہیں، لاپرواہی ہے اور غیر ذمہ داری ہے، تو پاکستانی تو ہم ہی ہیں، پاکستانی قوم ہم ہی ہیں، پاکستانی عوام ہم ہی ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ میں اور آپ اگر ٹھیک ہو جائیں تو پوری پاکستانی قوم ٹھیک ہو جائے گی، پورا پاکستان ٹھیک ہو جائے گا۔ لہٰذا میری آپ سے مختصراً گزارش ہے کہ آپ اپنے طور پہ، انفرادی طور پہ کم از کم کسی برائی کا مرتکب نہ ہوں، کسی جرم کے سرزد کرنے میں آپ کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے، کسی مجرم کا آپ کو سہولت کار نہیں ہونا چاہیے، صرف اور صرف آئین اور قانون کے مطابق ایک بہترین مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ایک بہترین پاکستانی شہری ہونے کی حیثیت سے آپ کو اپنا ذمہ دارانہ کردار ادا کرنا ہوگا۔ جہاں برائی دیکھیں، یہاں کوئی کسی قسم کی بھی بدی دیکھیں، وہاں آپ اپنا اہم کردار ادا کریں، ری ایکشن کریں اور پازیٹیو ری ایکشن کریں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کی تباہی اور ہمارے ملک کی بدحالی کا سبب ہمارے حکمران ہیں، تو یہ بھی ایک حقیقت ہے، مگر اس کے بھی بنیادی طور پر ذمہ دار ہم عوام ہیں۔ اگر ہم ذمہ داری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ اپنے حکمرانوں کا انتخاب کریں تو بد حکمران ہمارے حکمران نہیں بن سکتے۔ لہٰذا سب سے پہلے تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اپنا ووٹ دیتے وقت اس چیز کا خیال کریں، اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ کیا جس بندے کو ہم ووٹ دے رہے ہیں کیا وہ اس کا اہل ہے، کیا وہ ملک اور قوم کا وفادار اور ذمہ دار شہری ہے، کیا وہ امانت دار اور دیانتدار ہے۔ تو پھر میں امید کرتا ہوں جب آپ ان باتوں کا خیال رکھیں گے تو یقیناً حکمران آئیڈیل حکمران ہوں گے۔ اس کے بعد پھر معاشرے میں ہمارا ہی کردار ہے، برائیاں سرزد کرنے بھی اور اچھائیاں سرزد کرنے میں بھی۔ تو تمام پاکستانی قوم سے آپ جہاں بھی ہیں، بے شک کہیں بیرون ملک ہیں، اپنے کردار کو اس طرح ادا کریں کہ نہ ہی تو آپ پر کوئی الزام آئے، نہ ہی آپ کی وجہ سے وطن عزیز پاکستان پر کوئی الزام آئے، بلکہ آپ ایسا ذمہ دارانہ کردار ادا کریں دنیا بھر کے اندر کہیں بھی کہ دنیا آپ کو پاکستانی کی حیثیت سے سیلوٹ پیش کرے اور آپ کو تسلیم کرے کہ آپ ایک بہترین قوم سے متعلق ہیں، ایک بہترین قوم ملک سے متعلق ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے، جہاں بھی رہ رہے ہیں، اپنا کیا کام کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، ملازمت کر رہے ہیں، پوری ذمہ داری کے ساتھ ایک بہترین انسان، بہترین مسلمان اور بہترین شہری کی حیثیت سے کام کریں گے۔ کبھی بھی کسی بھی چھوٹا جرم ہو یا بڑا جرم ہو،
اس میں آپ کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے۔ نہ صرف آپ اپنے معاشرے کے اندر اپنے اہم کردار سے پورے معاشرے میں تبدیلی لا سکتے ہیں، بلکہ آپ جہاں بھی ہیں وہاں بھی آپ تبدیلی لانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ تبدیلی لانا صرف تبدیلی سرکار کا ہی کام نہیں ہے، بلکہ ہمارا بھی اس میں اہم کردار ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ العزیز اپنے کردار پر نظر ثانی کریں گے اور اپنے آپ کے اندر، اپنے گھروں کے اندر، اپنے کام کاروبار کے اندر، اپنی سیاست کے اندر، اپنی ریاست کے اندر اصلاحات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔